بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. موضوع میرا تسلسل سے وہی ہے، اسلامی بینکنگ کے بارے میں. ٹاپ علماء کرام، ٹاپ جو رائٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایک ہی جرنلسٹ ہے میرے پاس، تو باقی تو سارے مستند قسم کے عالم ہیں، قرآن کے مطلب ہے مقرر ہیں، مقررین ہیں، قرآن پہ بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. یہ تیسرے میرے جو مقرر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. آپ لوگوں نے میرے خیال میں ان کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ان کی پیدائش 1932 میں، 2010 میں 77 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ساری عمر یہ مطلب ہے یہ قرآن کی تبلیغ ہی کرتے رہے، اور بلکہ ان کا موٹو یہی تھا کہ یہ صرف میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، یا ڈاکٹری کر سکتا ہوں، یا میں قرآن کی تعلیم دے سکتا ہوں، یا اسی کر سکتا ہوں، تبلیغ کر سکتا ہوں. ستارہ امتیاز 1981 میں میرے خیال میں ضیاء الحق کے دور میں ان کو ستارہ امتیاز ملا تھا. جماعت اسلامی سے یہ 47 سے 57 تک منسلک رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی تنظیم اسلامی، جس کا 1975 سے 2002 تک یہ سربراہ رہے. انہوں نے تحریک خلافت بھی چلائی تھی. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے، اور خلافت ہمارا خلیفہ ایک ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا کے ساتھ مطلب ہماری ترجمانی کر سکے. یہ سودی اور سودی نظام یا کسی بھی شکل میں سودی نظام کے حق میں نہیں ہے. ان کا کہنا جو بیسک موٹو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اسلامی بنیادوں کے اوپر حقیقی معنوں میں کوئی بینک اسلامی بینک نہیں ہے. سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بیروپیے ہیں. یہ اوپر سے انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا موشف کر کے تو لوگوں کو ایسے ہی ایک بتا دیا کہ یہ چیز شاید حلال ہے، حالانکہ یہ حلال نہیں ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین پر بہت کام کیا ہے کہ یہ ہمیں دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی یہ پورے ملک میں مطلب ہے لاگو کرنا چاہیے، مسلط کرنا چاہیے اپنی قوم کے اوپر، جو کہ مطلب ہے اپنے مین راستے سے ہٹ گئی ہے. کیونکہ یہ تحریک پاکستان میں بہت ایکٹیو تھے اپنی طالب علم کے زمانے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے بہت متاثر ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں 1991 میں شاید آئے تھے لاہور میں، اور انہوں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی. ساری ویڈیو انہوں نے خرید لی تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو کی کوالٹی کچھ ماڈرن یا لیٹسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم چلا تو دیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ ان کو نئے سرے سے ریکارڈ کرائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں انڈیا تو آ جا نہیں سکتا، کیونکہ میرے لیے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ٹھہرنا میں مشکل ہوتا ہے. پھر لوگ طرح طرح کے مشکل سوالات کرتے ہیں. انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملات اس طرح سے ہو جائے تو میرے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا انہوں نے مصر یا کائرو ایک جگہ چنی جہاں پہ ان کی ریکارڈنگ ہونی تھی. انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی پھر اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ کام مکمل نہیں ہو سکا. تو اس پہ بھی ان کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی MBBS ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، ہمارے کئی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، اور شروع سے ہی یہ تحریک پاکستان کے ساتھ منسلک تھے، اور اقامت دین کا بہت کام کیا. انہوں نے بہت تقریریں کی ہیں، بہت تحریریں بھی ان کی بے شمار، 60 سے زیادہ کتابیں بھی ہیں ان کی، ویڈیو بھی، آڈیو بھی بے شمار لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے پورے 3 دن کی ایک کانفرنس کی تھی اسلامی بینک کے اوپر، جس پہ ہر شعبہ زندگی کا بندہ آیا تھا. عالم بھی آئے تھے، ڈاکٹر بھی آئے تھے، اکانومسٹ بھی آئے تھے، جرنلسٹ بھی آئے، اور مفتیان ظاہر ہو تو آنا ہی پڑا ان کو. تو انہوں نے جو پوری ساری کی ساری میرے حال میں اس کا ریکارڈنگ بھی تنظیم اسلامی، اگر یہ آپ اس کا نوٹ کر لیں لنک، تو وہاں جا کے ان کی لائبریری میں ویڈیو میں آڈیو میں ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. یہ سارا ان کا جو بھی مطلب ہے میٹیریل ہے، تو آپ کو آپ کی آنکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، چکا چوند ہو جائیں گی. یہ مطلب ہے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، پوری زندگیاں گزاری ہیں، 70 سال کی عمر. انسیڈنٹلی میرا ڈاکٹر اسرار صاحب سے ذاتی طور پر ملاقات میری رہی، کیونکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، تو اس سلسلے میں ان سے تقریریں کروانی تھی. تو ایک دفعہ میں ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گیا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بالکل چھوٹتے ہی کہا کہ عربی سیکھیں. تو میری پھر بدی ہنسی نکل گئی. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ عربی سیکھ کے کیا کریں گے؟ میرا خیال تھا آپ کہیں
نوجوان کو ٹیکنالوجی جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ پہلے قرآن کا فہم، اللہ کا منشا نہیں سمجھ سکتے تو پھر باقی چیزوں میں جانا میرے خیال میں وہ بس دنیا داری کے لیے ہوگا، اسلام کے لیے نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ان کا ایک نصیحت تھی جو بہت دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آئی. واقعی جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار اس میں ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں جو انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اقامت دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، غداری کی ہے، کیونکہ پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا اور اسلام کا نام و نشان تک یہاں پہ نہیں ہے. ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہو رہی ہیں، آئین کا بھی کوئی پاس نہیں ہے. اللہ کے آئین میں بھی یہ شک ہے کہ اسلامی نظام جو ہے یہاں پہ لاگو ہوگا. کوئی چیز nothing really repugnant to Islam and قرآن and سننا. اس کا مطلب ہے قرآن سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود مطلب ہے کئی قوانین جیسے سود کا قانون ہے پاس ہو گیا ہے، فیملی لاز آئلی قوانین وہ پاس ہو گئے. تو انفیکٹ یہ ضیاء الاقصیٰ کے دور میں شورا کے مذہب رہ چکے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو وہاں پہ استعفیٰ دے دیا. ان کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے پوری کی پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب جو ہے یہ ضیاء الحق کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے کچھ ہیلے بہانے طویلیں مفروضے کر کے تو اسلامی بینک کو کڑ چوٹ کر کے لگا دیا ہے. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، حرام ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ضرور ان سارے لنکس پہ جا کے اس کو تفصیل سے دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ آگاہی اور زیادہ آپ کا علم اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.